ہم نے یہ پچھلے کوئی 5-6 موٹے موٹے واقعات دیکھے نا، تو وہ سارے انفلوئنس تھے سوشل میڈیا سے۔ آپ پاک بھارت جنگ کا واقعہ دیکھ لیں، آپ اس ٹائم غزہ اور اسرائیل کی صورت دیکھ لیں، آپ ایران اور اسرائیل کا معاملہ دیکھ لیں، یہ قتل کیس دیکھ لیں، بیچ میں ایک نوجوان ٹک ٹاکر کا قتل ہوا اسلام آباد میں، وہ واقعہ دیکھ لیں۔ یہ سارے واقعات جڑے ہیں، اور اس سے پہلے ایک پنجاب کالج کا واقعہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ یہ سارے واقعات ہمیں ایک طرح سے یعنی بہت سنجیدگی سے اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہم کس طرح سے کر رہے ہیں۔ وہ جو ہمارا پنجاب کالج کا واقعہ تھا، تحقیقات کے بعد پروو ہوا بالکل فیک تھا۔ پاک بھارت جنگ میں جو ایک مذاق کا سما موت پہ بنایا گیا، یا دوسری طرف ایک کنٹری کا رویہ، ایک دوسرے ملک کا رویہ، وہ بالکل آپ کا کھل کے بات نہ کر سکنا، یعنی آج آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، یعنی ہمارے اپنے ادارے کے چینلز جو ہیں وہ کئی سارے ممالک میں بین کر دیے گئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو آزادی ہمیں میسر ہے، اس میں ہم تصدیق کے قائل نہیں ہیں۔ کوئی بھی بات اس کو اس طرح سے وائرل، یعنی وہ گھنٹوں منٹوں میں وہ اتنا وائرل ہو جاتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ کنٹرول کس طرح سے کیا جائے۔ ہماری نہ اس طرح سے اخلاقی تربیت ہوئی ہے کہ ہم نے سچ کی تحقیق کر کے اس کو آگے پہنچانا ہے، نہ ہم مذاق کو مذاق سمجھتے ہیں کہ ہم موت کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور ناقص علم اس کو بھی ہم اب یعنی اس کی اتنی زیادہ اشاعت، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ احادیث ہیں جن کے بارے میں یعنی یہ آپ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں تو یہ طے ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک ضعیف حدیث ہے، اس کو بھی اتنا بڑھا چڑھا کے اس کے اوپر آرگیومنٹس اور اس پہ یعنی دھمکیاں تک دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ ان معاملات کا پھر روکیں گے کہاں یہ معاملات؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اس میں سوسائٹی کو بھی رول ادا کرنا ہوتا ہے، اور ریاست کو بھی، اور خود اس فرد کو بھی جو یہ کام کر رہا ہے۔ جب کوئی چیز کمائی کا ذریعہ بنتی ہے تو جس طرح لوگ چوری کرتے ہیں کمانے کے لیے، اسی طرح لوگ یہ سوشل میڈیا پہ اب کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے، یوٹیوب چینل وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہ کچھ ایسی چیزیں لانا چاہتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ دیکھی جائیں اور زیادہ سے زیادہ ویورشپ ملے، اور تو اس لیے ہر طرح کا گند اور ہر طرح کی چیز آئے گی۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ بازار میں بیٹھے ہوں، تو بازار میں بیٹھے ہوں تو وہاں اچھے لوگ بھی آئیں گے، برے لوگ بھی آئیں گے۔ تو سوشل میڈیا اب ایک بازار ہے جہاں پر مداری آتے ہیں، جہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے ریاست کے طور پر، یا کہ اپنے ملکوں میں اس کا کوئی ضابطہ اخلاق بنائیں کہ وہ ویڈیوز ہی بنائی جائیں جو سچ میں قائم ہوں، صحیح ہوں۔ اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ایک پتہ نہیں کیا کارنامہ کر دیا انہوں نے، کیا بات سامنے لے آئے ہیں۔ یہ جملے ہوتے ہیں، اور جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کا کیا، اس تھمب نیل کہتے ہیں کیا، ہاں، تو اس کے اوپر یہ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ بالکل ردی بات ہے یہ۔ تو اتھینٹک چیزیں سامنے آنی چاہیے، سچ آنا چاہیے، صحت مند معاشرے کے لیے باتیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ جو فیملی والے غالباً بلاگز ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ پاپولر ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہتا بس کچھ بھی نہیں، آج سودا خریدا ہے، یہ کیا وہ کیا، گھر میں یہ ہو رہا ہے، کوئی پارٹی ہو گئی ہے، کچھ کھانا پینا۔ تو یہ کہتے ہیں زیادہ پاپولر ہے۔ تو اب دیکھیے کہ آدمی، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آدمی اپنے گھر بیچنے پہ آ جائے، اپنے بیوی بچوں کی معلومات بیچنے پہ آ جائے۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گند بہت ہی زیادہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ پہلے یہ لوگوں کی تعداد کم ہوتی تھی، گاؤں میں 1-2 گھر ہوتا تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ گلی گلی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، سوسائٹی کو ضابطہ اخلاق بنانا چاہیے، اور جو لوگ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوں ان کا چینل بند ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، ورنہ معاشرے میں اتنا گند پھیل جائے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ ہمارے ملکوں میں تو بالکل ہی کوئی پابندی نہیں ہے۔ باہر کا میں نے سنا ہے کہ پابندیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیز نہیں آئے گی، اس طرح کی چیز نہیں آئے گی۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں بھی لگنا چاہیے، اور حکومت کو اس میں باقاعدہ ایک شعبہ بنانا پڑے گا جو اس چیز کو دیکھتا رہے۔ سائبر کرائم تو انہوں نے بنایا ہے، اسی کے اندر کنٹینٹ کا سینسر والا بھی شعبہ بنا دیں، تاکہ وہ دیکھیں کہ کیا چیزیں سوسائٹی میں پروموٹ ہونے والی ہیں،
اصل میں ہمارے اسلامی ملکوں میں خاص طور سے تھنک ٹینک ہوتے ہیں لیکن ان کو سوچنے کا کام نہیں کرتے وہ. تو ہمارا کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے. ایک امت کا تھنک ٹینک ہونا چاہیے، وہ دنیا بھر میں کوئی نیا آئیڈیا جب سامنے آئے اس کے بارے میں فیصلہ کرے کہ یہ ہمارے معاشرے میں چلن اس کا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی چیز اس طرح کی ہو، کوئی نظریہ آئے، کوئی خیال آئے، کوئی نیا ٹول آئے اس طرح کا جیسے سوشل میڈیا آیا، تو اس کو دیکھ کے غور کر کے اس کا ضابطہ اخلاق بنا کر اس کو رواج دیں. ہمارے ہاں تو آتا ہے بچے بچے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک آسٹریلیا کے فادر تھے، وہ عربی ادب پڑھنے آتے تھے. تو میرے بیٹے کی سالگرہ آئی تو اس کی ماں نے اس کو بندوق لے دی، اور وہ ہم پڑھ رہے تھے دونوں، وہ فادر صاحب اور میں، اور میرا بیٹا وہ گن لے کر ایسے ٹھو ٹھو کرتا آ گیا. تو کہتا ہے وہ، تم نے اس کو گن لے کر دی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ بچے کو یہ کھلونا دیں گے. تو مہذب قومیں کیا کیا چیزوں کا خیال رکھتی ہیں. تو میں اپنے آپ کو مہذب سمجھتا تھا، اس کے بعد سمجھتا ہوں کہ نہیں. تو ہم تو ایک ہی، میں نے کئی بچوں گھرانوں کو دیکھا ہے کہ بچیاں چھوٹی بڑی اور باپ بیٹھ کے ڈرامہ فلم دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ. تو جو ماں باپ کا حیا ہوتا تھا ہمیں، اب حیا ہوتی تھی کہ ہوتا تھا، تو ماں باپ کی جو حیا ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی، بالکل نہیں. تو آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ بس اب سارے حمام میں ایک جیسے ہی ہیں. تو اس لیے یہ کرنا پڑے گا. تو سوشل میڈیا میں سچی باتیں، صحیح باتیں، اتھینٹک باتیں وہی عام کرنی چاہیے. ابھی میں نے دیکھا ہے جو محرم کا مہینہ گزرا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں سامنے لائی گئی ہیں، بالکل ردی بھی ہیں، بہت کچھ علمی بھی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن میں نے چند ایک چیزیں سنی ہیں، بہت دکھ ہوا مجھے کہ یہ کیا چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، کیا چیزیں بنائی جا رہی ہیں. لیکن بہرحال اب لوگوں کے ہاتھ میں ہے، حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. اب مثال کے طور پر محرم کے دنوں میں عید میلاد النبی، یہ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، وہ 2 دن ایسا لگتا ہے کہ وہ رائے بنڈ روڈ، اب میں بدقسمتی سے وہاں چلا گیا ہوں. تو ایک دن میں واپس جا رہا تھا تو مجھے واپس نہیں جانے دیا انہوں نے، کہتے ہیں 12 بجے تک آپ ادھر کو نہیں جا سکتے. اگر کسی کے گھر میں ایمرجنسی ہوئی ہو تو کیا کرے گا وہ. تو یہ صورتحال ہے. دنیا پتہ نہیں کیا بن گئی ہے. اس طرح کی چیزوں پر پابندی لگنی چاہیے. آپ ان کو شہر سے باہر نکالیں، اگر نہیں پابندی لگا سکتے راستے تو بلاک نہیں کریں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجلس فی الممر، راستے میں نہ بیٹھو. یہ پورا قبضہ کر لیتے ہیں، پوری شہر کی ایک بڑی سڑک پہ قبضہ ہو جاتا ہے. وہ وہاں سے رائے بنڈ اجتماع سے لے کر ٹھوکر نیاز بیگ تک ساری معطل ہوتی ہیں. تو کرنے کی بات ہے. آپ 1 گھنٹہ بھی کیا، وہ صبح 10 بجے سے لے کر 7 بجے سے لے کر 8 بجے سے لے کر 12-1 بجے تک بند ہوتی. یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو یہ اجتماعات کرنے کی اب کیا ضرورت ہے، آن لائن ہو سکتا ہے، کوئی مشکل ہی کام نہیں ہے. آپ کریں اور بس لوگ اپنے گھر میں بیٹھیں. یہاں آ کر کیا کرتے ہیں آپ یقین جانیے کہ جتنی دیر تک اجتماع ہوتا رہا، میرا گھر وہاں سے کوئی 2-2.5 کلومیٹر ہوائی فاصلہ ہوگا، تو میری پورے گھر کی فضا ہی بدل گئی ہوئی تھی. جیسے آپ بچوں کے اسکول کے پاس سے گزرے تو ایک عجیب سی آپ کو اسمیل سی آتی ہے، بس ویسی اسمیل 2 کلومیٹر کے فاصلے پر آ رہی تھی، کیونکہ سینکڑوں لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ. تو یہ، میں تبلیغی جماعت کے خلاف نہیں ہوں، تمام اس طرح کے اجتماعات پہ پابندی لگا دینی چاہیے. سر آپ نے ذکر کیا بھی کہ یہ جو فیملی ولاگز ہوتے ہیں ان میں جس طرح کا کنٹینٹ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح یہ جو جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا محرم میں جو تقاریر آپ کے سامنے آئیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس کے خلاف ایکشن لے لینا چاہیے. میرا خیال ہے ضابطۂ اخلاق بنانا چاہیے. اس کے خلاف پھر جب سب سے مل کر ایک ضابطۂ اخلاق بنائیں، سب لوگوں کو شامل کریں، شیعہ کو، سنی کو، بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو، مل کر ضابطۂ اخلاق بنائیں اور پھر اس پر عمل کریں بس. سر یعنی حکومت جو ہے اگر فیملی ولاگز میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ولگر سا کانٹینٹ ہوتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے اگر آپ کہہ رہے ہیں پالیسیز بنا سکتی ہے، اور کیا کہتے ہیں جس طرح اشتہارات جو چلتے ہیں ٹی ویوں کے اوپر اس کی روک تھام کے لیے بنا سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جان مال اور آبرو کے خلاف زیادتی کے علاوہ بھی قوانین بنائے جا سکتے ہیں.
یہ معاشرے کے خلاف قوانین ہے نا، یہ بھی بنائے. ریاست کے خلاف بھی اقدامات ہوتے ہیں، بنائے جا سکتے ہیں. کسی بھی اینٹی کے خلاف جب کوئی اقدام ہوگا ہم قانون بنا سکتے ہیں. سوسائٹی کے خلاف، تہذیب کے خلاف، ریاست کے خلاف، افراد کے خلاف، ملک کے خلاف. آخر غداری کی سزا کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ملک کے خلاف ہے یا ریاست کے خلاف ہے، تو کلچر کے خلاف، تہذیب کے خلاف، مذہب کے خلاف آپ اقدامات کر سکتے ہیں، لیکن وہ بنائیں گے پورے معاشرے کے مشورے سے تاکہ سب کا اتفاق ہو اس کے اوپر.